السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دختر نیک اختر خنسا صدیقی نے الحمدللہ ماشاءاللہ 40 احادیث حفظ یاد کر لی ہیں، اور وہ آج آپ کو 40 حدیث حفظ سنانے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ آپ سب سے ادباً درخواست ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کے مستقبل کو روشن فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیت سے ہیں۔ حدیث نمبر 2، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 3، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 4، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ حدیث نمبر 5، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ حدیث نمبر 6، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ پیجامہ وغیرہ سے چھپ جائے وہ جہنم میں ہوگا۔ حدیث نمبر 7، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 8، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ حدیث نمبر 9، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ حدیث نمبر 10، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ حدیث نمبر 11، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں سے وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 12، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو زیادہ اخلاق والا ہو۔ حدیث نمبر 13، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 14، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ حدیث نمبر 15، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حدیث نمبر 16، الغنى غنى النفس، حقیقی مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ حدیث نمبر 17، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر یا گزار رہتا ہو۔ حدیث نمبر 18، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ حدیث نمبر 19، عم الرجل صنع ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کے مانند ہے۔ حدیث نمبر 20، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ حدیث نمبر 21، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو ضرورت بھر روزی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی میں قناعت دے دی۔ حدیث نمبر 22، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے سخت عذاب قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ حدیث نمبر 23، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 24،
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. کوئی بندہ اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث نمبر 25. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ رہے. حدیث نمبر 26. کل بدعت ضلالہ. ہر ایک بدعت گمراہی ہے. حدیث نمبر 27. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. حدیث نمبر 28. ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے. حدیث نمبر 29. الطہور شطر الایمان. پاک رہنا آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 30. احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں. حدیث نمبر 31. لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. نماز میں اپنے صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا. حدیث نمبر 32. لا تتخذوا القبور مساجد. قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. حدیث نمبر 33. اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور. کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے. حدیث نمبر 34. لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں قطع تعلق نہ رکھو اور ایک دوسرے کے در پر نہ رہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اور اے اللہ کے بندو سب بھائی بھائی ہو کر رہو. حدیث نمبر 35. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے. حدیث نمبر 36. من صلی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. حدیث نمبر 37. انما الاعمال بالخواتیم. سارے اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے. حدیث نمبر 38. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑے بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. حدیث نمبر 39. حق المسلم علی المسلم 5. رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. حدیث نمبر 40. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جو شخص کسی مسلمان کو دنیائی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبت سے چھڑائے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب کے معاملے میں آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے.
اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بس سے بچائے اور مزید علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں سے نوازیں۔